بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین اولئک الذین حق علیہم القول فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ آیات طیبہ میں ہم نے والدین کے تکریم، والدین کے ساتھ مروت اور احسان کا سلوک کرنے کے بارے میں پڑھا، اور رب کریم نے ارشاد فرمایا جو اپنے والدین کے ساتھ مروت اور احسان کا سلوک کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا اور ان کے گناہ معاف فرما دے گا اور جنت میں انہیں جگہ عطا فرمائے گا جیسا کہ ان کے ساتھ وعدہ فرمایا گیا ہے۔ اب اگلی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بات کی جو اپنے والدین کی بات نہ مانے یا اپنے والدین کے نافرمانی کرے، اس کے بابت فرمایا والذی قال لوالدیہ، اور جس نے اپنے والدین کو یہ کہا اف لکما، تم پر افسوس، تم دونوں پر افسوس ہو، اتعداننی ان اخرج، تم مجھے دھمکی دیتے ہو کہ مجھے قبروں سے زندہ کیا جائے گا، وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ گزر چکی ہیں کئی صدیاں مجھ سے پہلے، کئی نسلیں مجھ سے پہلے، وہما یستغیثان اللہ للہ ویلک آمن، اور والدین اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے رہے، دعا کرتے رہے، اے اللہ اسے ایمان عطا فرما، اے اللہ اسے ایمان عطا فرما، ایمان لیا، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فیقول، اور وہ جواباً کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ قرآن نہیں ہے مگر پچھلے لوگوں کی کہانیاں۔ اس دور میں، دور اقدس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں جن کے والدین ایمان لا چکے تھے، وہ اپنے بچوں کو جب دعوت دیتے، وہ بچے انہیں آگے سے یہ کہتے کہ تف ہو تم پر، تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں قبروں سے واپس اٹھایا جاؤں، حالانکہ پیچھے صدیاں گزر چکی ہیں، کوئی نہیں اٹھ کے واپس آیا۔ یہ ایک ایسا اعتراض تھا جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ قیامت کا تو ایک وقت مقرر ہے، وہ 10,000 سال کے بعد آئے یا 2 سال کے بعد آ جائے، اس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ اس طرح کر کے وہ انکار کرتے، اس کے باوجود والدین بارگاہ الہی میں دعا کرتے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ جتنا بھی بڑا نافرمان بیٹا ہو، والدین اس کے لیے بد دعا نہیں کرتے۔ کافر تھے اگرچہ بچے، لیکن والدین ایمان لا چکے تھے، وہ یہی دعا کرتے تھے اللہ ہمارے بچوں کو ایمان عطا کر، انہیں ایمان کی حلاوت عطا کر دے۔ وہ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے اچھا ہی چاہتے ہیں، کبھی کسی حال میں بھی۔ حضور کے دور اقدس میں حضور کی ایک غلام صحابیہ، اس کے بارے میں سرکار کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول جان کنی کا عالم ہے اور اس کی جان نہیں نکل رہی، بچے کی، نوجوان کی، بڑا سخت وقت ہے اس کو۔ سرکار نے پوچھا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ بتایا گیا اللہ کے رسول ہاں اس کی ماں زندہ ہے، اور میں اسے بلایا گیا، وہ حاضر ہوئی سرکار کی بارگاہ علی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اپنے بچے سے راضی ہے؟ اس نے کیا، یہ میرا بڑا سخت نافرمان ہے، میں اس کے ساتھ راضی نہیں۔
حضور نے فرمایا تم اسے معاف کر۔ اس نے عرض کی اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں معاف کرتی ہوں، لیکن اگر آپ حکم نہیں دیتے تو میں اسے معاف نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا علی جاؤ جا کے لکڑیاں جمع کرو تاکہ ماں کے نافرمان کو آگ لگا دی۔ اتنا صرف کہا نا، ابھی آگ لگائی کسی نے نہیں تھی، سرکار نے فرمایا جاؤ لکڑیاں جمع کرو تاکہ ماں کے نافرمان کو آگ لگا دی جائے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میرے بچے کو نہ جلانا، میں نے معاف، میرے بچے کو نہ جلانا میں نے معاف کر دیا۔ ماں کا دل اتنا نرم ہوتا ہے، وہ بچے کی تکلیف کا سن بھی نہیں سکتی، تو اس کے باوجود وہ کہتے رہے، وہ یہی کہتے رہے اے اللہ انہیں ایمان عطا فرما۔ وہ آگے سے کہتا رہا کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہی وہ بدبخت ہیں جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے، جو اللہ کے بھی نافرمان، والدین کے بھی نافرمان، جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، ماں باپ کے ساتھ بھی سلوک حسن مروت کا سلوک نہیں کرتے۔ فرمایا ان پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے، فی امم، گروہوں میں، قد خلق من قبلہم من الجن والانس، جیسا کہ ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں گزر چکا ہے، پچھلی قوموں میں یہی حال رہا۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ سراسر گھاٹے میں نقصان۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مرتبے ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق۔ جتنا عمل اچھا اتنا جنت میں درجہ بڑھا، جتنا عمل کمزور اتنا جنت میں درجہ نیچے ہوگا۔ تو فرمایا لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، جیسے عمل کرو گے ویسے درجے پالو گے، ویسے درجے ہوں گے جنت میں۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پورا پورا دے گا تمہارے اعمال کا بدلہ، اور ان پر ظلم نہیں کیا گا۔ جیسا کوئی عمل کر کے، ابھی عمل سے بات بنتی ہے، جتنا کسی کا عمل اچھا ہوگا، جتنا کوئی اللہ کی بارگاہ میں اس کا حکم مان کر اپنی زندگی بسر کر کے جائے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا صلہ پا لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پاس تو جنس کے بدلے جنس ہے، جیسی جنس لاؤ گے اس سے بہتر بدلہ مجھ سے پا لو گے۔ وما علینا الا